رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات ولکل امر انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نیت کا معاملہ بہت اہم ہے. سب عمل کا مدار نیت ہی پر ہے. اس وجہ سے ہمارے محدثین اکثر اپنی کتابوں کو اسی نیت والی حدیث سے شروع کرتے ہیں تاکہ طلبہ بھی علم درست کر لیں اور اساتذہ بھی. اور خالی طلبہ اور اساتذہ کی ضرورت ہے نا، عوام کے لیے بھی تو ہے، سب کے لیے. چونکہ کتاب میں تقریر کی جاتی ہے اس بنا پر طلبہ اور اساتذہ آتے ہیں، ورنہ ہر شخص کو اپنے نیت کی تصحیح کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر امر میں تصحیح نیت کی توفیق محمد فرمائے. ہمارے عثمان شاہ رسول اللہ صاحب ہم لوگ پڑھتے ہی تھے وہاں دن رات. ایک آدھ دن کے بعد ضرور پوچھتے تھے تم یہاں کیسے رہتے ہو، ضرور سوال. حضرت ہم نے پڑھنے پڑھانے کے لیے رہتے ہیں، کیا کرو گے پڑھ کے؟ حضرت یہ کام کریں گے. کہا بہت مشکل ہے، پڑھا کر کے پڑھنے پڑھانے میں رہنا ہی مشکل کام ہے. نیت کی تصحیح بہت زیادہ ضروری. اخلاص. اسے کیا ہوا کہ ہندوؤں نے گویا کہ حضرت کی گاؤں پر چڑھائی کر دیا تھا. بہت سے واقعات پیش آئے. بہت سے لوگ جمع ہوئے. جب سنا کہ بری نیتی لوگ رکھتے ہیں تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہمارے گاؤں کے. اس سے تمام گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے. حضرت نے ڈانٹنا شروع کر دیا. ہم لوگ دل میں آنے لگا کہ اللہ یہ لوگ جان دینے کے لیے آئے ہیں، یہ ڈانٹنے کا کیا سوال. سب غیر مخلص سے تم نکلو یہاں سے. جبکہ بالکل یہ تھا کہ وہ تیاری کر رہے تھے کہ ہم سب لوگوں کو ختم کر دیں، اس لیے جمع ہو گئے تھے وہ لوگ. فرمایا بھائی میں نے اخلاص کی بات اس لیے چھیڑ دی کہ ہم لوگوں کی جان بھی چلی جائے اور اللہ کے یہاں پسند نہ ہو، مقبول نہ ہو. حضرت کو بھی خیال تھا کہ ہم لوگ کی جان جا سکتی ہے. ہم تھے ہم لوگ ایسے ایسے ہتھیار ہم لوگ دیکھے کہ کہانی بس حضرت نے جاننا شروع کیا. اب یہ کہ کہتے کہ آپ آ گئے، بڑی مہربانی آپ کی ہے، یہ سب کچھ نہیں. ہمارے تم سب غیر مخلص ہو، کیسے آئے یہاں؟ ان مخالفین کا یہ حال ہوا. جب لوگ مسجد میں بیٹھے تو ظاہر کہ سبحان اللہ الحمد للہ کچھ کچھ پڑھتا ہے، تو اتنی آواز گونجی تو سمجھا کہ بہت مولانا نے آدمی کو بلا لیا ہے، بھاگو یہاں سے. مزہ نہیں کہ وہاں آ سکے. دشہرا کا تھا لے جانا چاہتے تھے، نہیں آئے. اس گلی سے وہ سر سے نہیں لے جا سکے، مسجد کے پیچھے گئے نہیں جا سکے. لیکن حضرت کی بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت نے ڈانٹنا شروع کیا ان لوگوں کو جو آئے تھے. ہم لوگ خیال ہوتے اس وقت بڑی شاباشی کا موقع ہے، بڑا اچھا ہوا آ گئے، آپ لوگ کی مہربانی ہے. کچھ نہیں، بس مجھے تو ان باتوں کا خیال ہوتا تھا کہ کیا حضرت نے خود وجہ بتلائی کہ بھائی اس لیے میں نے ڈاٹا اخلاص کے ترجیح دیا ہے کہ جان بھی چلی جائے اور غیر اخلاص کے ساتھ یہ میں گوارا نہیں. سمجھ رہے تھے کہ جان جا سکتی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، جانتے ہیں اسیر مال کا بہت عبرت کا واقعہ ہے. جیل میں تھے، گئے محمدی وغیرہ ساتھ تھے، کئی لوگ تھے. دیکھا تو شیخ الہند رو رہے ہیں. حضرت شیخ الہند رو. اس سے ایک دن پہلے یہ ہوا تھا کہ کل کے دن سب کی پھانسی ہو جائے گی. یہ سب معلوم تھا جو ان کے ساتھی تھے. تو دیکھا وہاں جا کے شیخ الہند رو رہے ہیں. تو کہا حضرت اس بنا پر رو رہے ہیں
کہ کل کے دن پھانسی ہو جائے گی، یہ معلوم ہو گیا آپ کو، اس لیے رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، اس بنا پر نہیں رو رہا ہوں، میں اس بنا پر رو رہا ہوں کہ ہماری جان بھی چلی جائے اور اللہ تعالیٰ کو قبول نہ ہو۔ ہم نے غیر اخلاص سے سب کام کیے، دور میں جو آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں مخلص نہ ہو، تو ہماری جان بھی، بہت عمدہ واقعہ ہمارے ساتھ، ہماری جان بھی چلی جائے اور اللہ کے یہاں پسند نہ ہو، اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو، اس شکل ہند کا جملہ، ہماری جان بھی چلی جائے، تب سا لوگوں کو اطمینان ہوا۔ اس شکل اس بنا پر ہو، یہ نہیں کہ موت کے ڈر سے نہیں رو رہے ہیں، بلکہ اپنے عمل کے عدم اخلاص پر ہو رہا ہے کہ معلوم نہیں جان بھی ہماری چاہیے، اللہ کے یہاں پسند نہ ہو۔ اخلاص کا اتنا خیال۔ حضرت شیخ الہند استاد الاساتذہ، ان کا یہ حال ہے، یہ بھی ایک ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ منطق کی کوئی کتاب پڑھا رہے تھے، دیوبند کی بات ابھی ہے، دارالعلوم کی۔ رامپور کے علماء منطقی مشہور ہیں، منطق فلسفہ میں ماہر ہے۔ تو حضرت شیخ الہند خاموش ہو گئے ان کے آنے سے، مانی سب کے ساتھ حضرت سنا ہوا ماشاء اللہ۔ حضرت شیخ الہند خاموش ہو گئے، رامپور کے لوگ آئے گئے، تو طالبہ نے کہا کہ حضرت آپ ایسی تقریر کر رہے تھے، خاموش کیوں ہو گئے؟ آج علماء رامپور بھی سمجھ لیتے کہ یہ علماء دیوبند بھی منطق فلسفہ میں ماہر ہیں۔ اب دیکھیے طلبہ اس میں آسانی وغیرہ سو رہا ہوں، کہا آپ کو تو تقریر کو جاری رکھنا چاہیے تھا، تاکہ رامپور کے علماء جو منطقی فلسفی ہے ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ علماء دیوبند بھی منطق فلسفہ میں ماہر ہے۔ کہا اس وجہ سے چپ ہو گیا میں، مجھے بھی خیال ہوا تھا کہ تقریر کرو تو یہ لوگ حال مان لیں گے، حال مان لیں گے، اور میں اسی لیے تو خاموش ہو گیا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، ہم تعریف نہیں چاہتے، اتنے مخلص تھے شکل، کیوں ہی تھوڑے نہیں مانا۔ میں گجرات میں تھا، جا رہا تھا، مجھ سے خود ایک سال میں بیان کیا کہ جب شیخ الہند کا انتقال ہوا ہے تو انگریز بھی رونے لگے، مجھ سے خود گجرات کے خاص آدمی بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھیا آپ کے تو دشمن ہے، سب سے بڑے دشمن تو شیخ الہند ہی تھے، آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا اس بنا پر رو رہے ہیں کہ ہماری باتوں میں سمجھنے والا اب کوئی نہیں ہے سوائے شیخ الہند، کہ وہی تھے، وہ ہماری بات سمجھتے بھی تھے، ان سے ہم کو امید ہو گئی تھی کہ کچھ آگے ہم ترقی کریں گے، یہاں تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ترقی کریں گے ہماری۔ یہ مجھ سے خود کہا، بہت مخلص، اللہ تعالیٰ نے اخلاص، اللہ تعالیٰ ایسے حضرات جو اکابر تھے ہمارے، بہت قد کے ناطے تھے، لیکن عالم مولانا ابوالکلام آزاد نے تعریف کیا کہ سب عقل اور اندیشی تھی ان کے اندر، اتنا بڑا کام شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا اخلاص کا، ہم سب کو اختیار کریں۔ اخلاص بڑی دولت ہے، اللہ ایک ہر کی با اخلاص قدم می زند، اقلام حسنی ہر کی با اخلاص قدم می زند، اس لیے وقت کو دم می زند۔ ارے ذرا سمجھ لیا کیجیے، جو اخلاص سے قدم رکھتا ہے وہ وقت کا عیسیٰ ہے جو دم لے رہا ہے، معلوم ہے اخلاص یہ زندگی کا سبب ہے۔ ہر کی با اخلاص قدم می زند، اسی وقت کو دم می زند۔ ایسا کتاب پڑھے نہیں ہے سب مولوی لوگ نہیں پڑھے، نہیں جانتے ہی نہیں، کسی عمدہ شعر ہے کہ نہیں، ہر کی با اخلاص قدم می زند، جو اخلاص سے قدم رکھتا ہے اس طریق میں وہ وقت کا عیسیٰ ہے جو سانس لے رہا ہے، یعنی اس کی قدر کرو۔ تو ہمارے حضرت کو بھی اخلاص کی بڑی قدر تھی، مجمع میں اخلاص کو بہت شروع کر دیا، تو ہم لوگ خیال ہوا کہ اس وقت تو بڑی شاباشی کا وقت ہے کہ آپ لوگ آ گئے، جان دینے کے لیے آ گئے، کوئی کسر نہیں کہ بولتا، ہم لوگ سب مرتے قدم،
برچھانے لے کر کے آ رہے تھے جا رہے تھے، لیکن اللہ نے ایسا روب ڈالا ان لوگوں کو کوئی ضرورت بنی اپنی آواز سبحان اللہ الحمدللہ جو دھیرے دھیرے پڑھ رہے تھے اس کی وجہ سے کہا کہ مولانا کہتے مولانا کتنے آدمی جمع کریے یہاں سے ہٹو بھگو. یہ نہیں اخلاص. تو اخلاص تو جب بحث کیا تو خود ہی فرمایا، ہم لوگ کو نہیں سمجھ میں آئی. کہا بھائی جان جانے کا موقع تھا، اگر ویسی ریا نمون میں مر جاتے تو کیا فائدہ کو. میں نے ترغیب دیا کہ اخلاص اختیار کرو تاکہ تمہارے جان جانا بھی اخلاص پر ہو اور اللہ کے مقبول ہو. اخلاص ہر کی بے اخلاص قدم بھی زنن اسی وقت کو دم بھی زنن. اخلاص. مولانا ظہور حسن صاحب جو تھارا موہن کے محتمیم اس وقت ہیں، حضرت وغیرہ نے رکھا ان کو. فتح پور گئے جاتے تھے، سب سے پہلے وہی گئے، انہی کی وجہ سے یہ سب رومی صاحب وغیرہ سب انہی کو سے گئے. مولانا ظہور حسن ارے ان کے خسر سعادت کے خسر سعادت جو ہے یہاں انہی خسر سید تھے خانقاہ کے. تو آتے تھے خوب گنا ونا لے کے آتے تھے، باہر لے کے تھے، وہاں کی چیزیں لے کے آتے تھے. حضرت بھی بڑا اہتمام کا کرتے تھے، روٹی چپاتی اور یہ وہ. لیکن حضرت نے مطلب کہ مانا جانا سب کچھ، لیکن جو چیز تھی حضرت نے دل ہی میں رکھا اور فرمایا اخلاص کی باتیں کرتے رہے. بس یہ سمجھ لیجیے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے یہ شروع سے حضرت کے تھانوی زمانے ساتھ تھے. کہا وہاں سے یہاں تک ہم نے اخلاص ہی بات سنا اور کوئی بات ہی نہیں سنا ہم نے. اخلاص. وہاں علی میاں نے اخلاص والی کتاب علی میاں کہانی کی وجہ سے لکھا ہے تحذیر العلماء خصال صفحہ. یہ وقت میرے ساتھ بہت تھوڑا ہے، زندگی کوئی ٹھیک نہیں. اس بنا پہ اس وقت کو تو اخلاص ہی نہیں گزارنا. کیا مجھے ادھر ادھر نظر کرو، اے اللہ کی طرف نظر کرو. اذا مدح المؤمن فی وجہہ ربل ایمان فی قلبہ. مومن کی جب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ایمان اور بڑھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک تو آپ کی طرف سے ہے اور ایک اللہ. آپ نے جو تعریف کیا اللہ نے یہ تعریف کرائی آپ کی زبان پر، جب یہ نیت ہو جائے گی پھر خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اخری یا نفس اخلصی تتخلصی، جملہ اہل تصوف کا جملہ ہے. یا نفس اخلصی تتخلصی، اے نفس اخلاص اختیار کرو نجات پا جاؤ گے. کتنا عمدہ جملہ ہے. اے نفس اخلصی. کسی کا حضرت کیسے اللہ کی طرف سے دعی نفس و تعال، نفس کو چھوڑو آ جائے. اتنا عمدہ جملے ہیں ہی نہیں تصوف کے جملے صوفیہ کے. دعی نفس و تعال، نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ ہمارے دربار میں. بس چھوڑنا ہے. ہوا خدا کے بالکل مقابل ہے. ہوا اور خدا نہیں جمع ہو سکتے. ہوا چھوڑو خدا موجود. ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کا چھوڑنا، ایک لمحہ اللہ کے لیے پوری زندگی میں ہو جانا نجات کا سبب ہے. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. جو اللہ کے لیے ایک لمحہ نکال دے گا پوری زندگی میں نجات پا جائے گا. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالا بھی اگر پڑھیں، ایک نالا کے لیے ہزاروں مرتبہ نالا کرتا ہے. خلوص سے ایک مرتبہ اللہ نکل جائے. لاکھوں سیپیاں آتی ہیں سمندر سے، اس میں ہیرا جواہر ایک ہی بھی نکلتا ہے. لاکھوں کو کھودا جاتا ہے، مشقت کی جاتی ہے اس کو کھولا میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ان میں کچھ نہیں. اسی میں سے کھولتے کھولتے ایک نکلتا ہے جس میں موتی پھر بادشاہ ہو جاتا ہے، آدمی ہیرا لال ہو جاتا ہے. اسی ایک لمحہ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے ساری کوششیں ہیں. ایک کام بھی اللہ کے لیے ہو جائے نجات، وہ بھاری ہو جائے گا پوری زندگی پر. پوری زندگی پر کاش کی
کچھ نہیں تو نہ پانے کا غم ہی کر لو، اسی نجات پا جاؤ گے. دل سے ایک مرتبہ آہ کر لو، پہنچ جاؤ گے. یہ طریق ہمارا مشکل نہیں، آسان ہے. ہمارے فادر فرماتے تھے بہت کہ بوڑھوں کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے. عمل کا دروازہ بند ہوا لیکن آہوزاری کا دروازہ تب بھی کھلا ہوا ہے. بوڑھے کر سکتے ہیں نہیں، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ میرے اوپر رحم کیجیے، رحم ہو جائے گا. حسن دن رکھو، حسن توکل رکھو. طریق بنانا آسان ہے، لوگوں نے بہت مشکل بنا دیا ہے. آسان. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. حزن اور غم اس طریق میں ما جلیت القلوب بمثل الاحزان. قلوب کی جلا حزن و غم سے ہوتی ہے. کسی چیز پر غم ہوا، غم سے قلوب میں جلا اور روشنی پیدا ہوتی ہے حزن سے. اسی لیے مشائخ بھی حزن میں ڈالتے ہیں. خوب کھاتا پیتا رہتا ہے اور نہ دیا اس کو کھانے کے لیے رہتے ہو، یہ سب اپنے پر گزرتے تھے. داماد تھے ہم لوگ، یہ بھی سنتے کھانے کے لیے رہتے ہو کیا ہے، چلو ہٹو ٹھو. یہ اللہ داماد کی پوجا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. ہماری نانی آئی کہیں کہ یہ باپی کہا تو آسان گئی ڈانٹے تھے. ان سے کہا وہاں تو دوسری نعمت دولت دینی تھی ان کو، وہ تو بغیر غم کے نہیں ہو سکتا. غم آئے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تک یہ نہیں کہو گے کہ ہم ظالمین میں سے کوتاہ ہیں، قصوروار ہیں، اس وقت تک کچھ ملے گا نہیں. اور جس نے کہا انا، وہ گیا جہنم میں. ابلیس نے انا ہی کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، بس یہیں سے گیا. میں نے جو بیان کیا مولانا عبداللہ کاپوری موجود تھے، تو بہت ہی میں نے کہا جرم دونوں سے ہوا، آدم علیہ السلام سے بھی اور ابلیس سے بھی. آدم علیہ السلام نے صراحتاً حکم تھا کہ درخت کے قریب نہ جائے، اب چلے گئے نہیں، جرم ہوا کہ نہیں. ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو، نہیں کیا، جرم ہوا کہ نہیں. لیکن مولانا بھی پھٹ جاتے ہیں، وہاں یہاں سارے ہر صاحب تھے، اسی لیے وہ بھی اسی وقت. میں نے کہا اس نے بھی جرم کیا، ابلیس نے بھی، مگر انانیت اختیار کیا، رادے درگاہ ہو گیا. آدم علیہ السلام نے بھی جرم کیا مگر انابت اختیار کیا، خلیفۃ اللہ پھر دو جرم ایک ہے. جرم کا اقرار یہ خود اطاعت ہے. انا المعترف بذنبی، اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا. نبی کی شان یہی ہے، انا المعترف بذنبی. نبی کہہ رہا ذنب کو، ہم اپنے گناہگار نہیں سمجھتے. نبی کہتا انا المذنب المقر المعترف بذنبی، اللہ میں مقر ہوں، معترف ہوں اپنے گناہ کا. اسی سے حضور بڑھ گئے. ایسی ابدیت، ایسی فنائیت. لکھتے ہیں علامہ شعرانی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے رفعت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن آپ کے ابدیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس شان کی ابدیت تھی آپ کی. عبد و رسول، عبد پہلے. اس بنا طریق تو یہی ہے مطلب. اللہ ہم سب کو اختیار کرنے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سوچنے کی ضرورت. ہم کیا ہیں؟ انا المعترف بذنبی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے ہیں. نبی کہہ رہا ہے انا المسکین معترف. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس عبودیت سے حصہ واقعی عطا فرمائے. تھانی نے لکھا ہے کہ واللہ میں اپنے کو کتے اور سور سے بھی بدتر سمجھتا کہ دکھلانے کے لیے تھا. یہ اعتراف ہے، نویں حصے نویں حصے میں ہے وہاں تعلیم کا میں دکھلانے کے لیے. جو شخص اپنے کو اتنا بدتر سمجھے گا اس کے اندر عجب آ سکتا ہے اسے اپنے عمل پر.
مٹائے ہوئے تھے، ماتھانی بھی مٹائے ہوئے تھے. فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ اپنی ولایت کو طالب علمی لباس میں، طالب علمی رنگ میں چھپائے رکھا. ولایت کا درجہ بہت بڑا، مجدد تھے اپنے وقت، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے کو طالب علم کہا. میں طالب علم ہوں کہا. طالب علم کے لباس میں اپنے کو ماتھانی چھپائے رکھا ہے. ولایت کا کتنا بڑا درجہ، نسبت کتنی بڑی تھی کسی نے سمجھا بھی نہیں. ماشاء اللہ لکھنے پڑھنے میں رہتے، فتوا لکھا، یہ لکھا، بات کہا. کیا یہ معمولی حال ہے. مسا میں دیکھا اپنے کو کتے اور صبح سے بھی بدتر سمجھا. ہمارے حضرت بابا محمد احمد صاحب بہت کہتے ہیں افضل خلائق میں ہوں تمام لوگوں میں سب سے. یہ طریق مجھے مشکل نہیں ہے. اپنے کو کم سمجھنا کیا مشکل ہے؟ بار سمجھنے کی بڑائی چاہیے، اس کے لیے مشکل ہے. ہم کہتے ہیں پرہیز، کھانے کا پرہیز میں کیا مشکل ہے؟ کوئی کہے کہ روزانہ بٹیر کھایا کرو، یہ مشکل ہے. اور کوئی کہے کہ دال روٹی کھائے، یہ کیا مشکل ہے؟ کھاؤ دال روٹی، آسانی بھی ملے گی دال روٹی. میں بہت کہتا تھا یہ پرہیز بہت اچھا ہے، پرہیز بدلائی کتنا بدلائیے. جانتے نہیں بہت سی چیزیں بیماری کی وجہ. میں کہا پرہیز تو مشکل ہے. پرہیز کیا ہے؟ نہیں کھائیں گے اس چیز کو، یہ چیز کھا لیں گے. اللہ کی رضا کے ساتھ جو چیز بھی اچھی ہے، لینا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، ٹھیک ہے. فخر و فاقہ ہے رضا کے ساتھ، کیونکہ رضا بالقضا سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا مقام. اللہ انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اپنی درجہ رضا بالقدر، رضا کا یہ ہے. عمل میں کوتاہی اس پر بھی رہی، اللہ آپ کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے بھی نوازے. کھانا پینا سب ہے، سب اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ چل سکتا ہے. ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ولی بنا دے، عبد بنا دے، صحیح بنا دے. رضا کا دروازہ، ولایت کا باب مفتوح رہے گا ہمیشہ. نبوت کا دروازہ بند، نبی نہیں ہو سکتا. ولایت کا دروازہ باقی. ہمارے مشائخ بڑے بڑے مقام پر پہنچے. سید عبدالقادر جیلانی، حضرت مجدد الفسانی، کتنے بڑے شخص ہیں. مجدد سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر جو لکھا ہے مجدد صاحب نے سنا ہے کئی مرتبہ. تعجب ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کیسی معرفت ان کو حاصل تھی. فرماتے ہیں کوتاہ نظر امی گوئن، کوتاہ نظر بھی یہ کہتے ہیں کہ کیسے کوئی ایک آدمی کہے لا الہ الا اللہ جنت میں پہنچ جائے گا. منکشف تھا ان کا حالات. حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. ہے حدیث. مجھے بعض کوتاہ نظر لوگ یہ کہتے، کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں کہ کیسے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہنے سے جنت میں چلا جائے گا. مرا مکشوف میں شبر، مجھ کو مکشوف یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو بخش دے تو اس کے اندر گنجائش ہے. لا الہ کی ظلمات کی روشنی سے اکبری دور کے ظلمات کو دور کر دیا مجدد صاحب نے. لا الہ. جیل میں تھے، اجین کے جیل میں، جو بھی ہے وہی لے آئے موڑی تک. وہاں کی جیل دیکھا ہم نے، اجین میں تھی جیل میں، وہ لے آ رہے. کہا جیل میں آنے سے مجھ کو وہ چیز مخصوص ہوئی شاید جیل کے باہر نہ مخصوص ہوتی ہے. اسی میں لا الہ الا اللہ. آج بھی وہی لا الہ الا اللہ ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ عصا لا الہ کا سب سے بھاری ہے. یہ عصا ہے، فرعون کے عصا سے تمام کرتب
جادوگر ختم ہو گئے. آج بھی لا الہ الا اللہ کے اساس سے سب کو ہم دور کر سکتے ہیں. اللہ ہمارے اندر قوت پیدا فرمائے, ہماری زبانوں میں قوت عطا فرمائے, ہمارے دلوں میں قوت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص, من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, یہ بھی ہے کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے داخل ہو جائے گی جنت میں. لا الہ الا اللہ کا پھاٹک بہت وسیع ہے. گرگبد بت پرستی بادہ یہ درگہ ماں درگہ نہ امیدی نیز. گرگبر وہ بت پرستی بادہ یہ درگہ, یہ ہمارا دروازہ نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے. اگر ہزاروں سال تم یہود رہ چکے ہو, کافر رہ چکے ہو, آ جاؤ اس میں اس کی گنجائش ہے, آ جاؤ. گرگبر بت پرستی بادہ یہ درگہ ماں درگہ نہ امیدی نیز. رام دشر ہوتا ہے یہ درگہ ماں درگہ نہ امیدی نیز. میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے لیکن الحمدللہ یہ سب اشعار یاد آئے تھے بر وقت. کہاں پڑھا, جب سے ہمارے کبھی نہیں پڑھا ہوگا, لیکن بر وقت اللہ تعالیٰ درگبر بت پرستی بادہ یہ درگہ ماں درگہ نہ امیدی نیز. یہ درگہ ماں یہ ہمارا درگاہ, یہ نہ امیدی کا دروازہ نہیں ہے. اگر تم ہزاروں سال قبر یہود رہ چکے ہو, مشرک رہ چکے ہو, بت پرست, آ جاؤ اس کے اندر گنجائش, آؤ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کو پار ہو جاؤ. مجدد صاحب نے لکھا بہت عمدہ. لوگ وساوس کی شکایت کیا, کسی اور نے کہا ہے صاحب مجدد کہا لا الہ الا اللہ سے من بولے بالوسوسہ فعلیہ بالکلمۃ الطیبہ, جو وسوسے میں مبتلا ہو اس کے کلمہ طیبہ لازم ہے. لکھا علماء نے ہزاروں سال کا کافر جب اس ایک کلمہ طیبہ سے اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو تمہاری وساوس کی کیا حیثیت ہے؟ پڑھو لا الہ الا اللہ, اس کی کیا پڑھو نکل جائے گا. جب کفر نکل سکتا ہے, یہودیت نکل سکتی ہے, مشرکیت یہ وسوسے نہیں نکال سکتے. ممبولی یا بالوسوسہ جو وسوسے میں مبتلا ہو اس کے لیے لازم ہے وہ کلمہ طیبہ کو لازم کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ, کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے. یہ بھی کبھی کہہ لے زبان سے, لا معبود الا اللہ ولا مقصود الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ شرک جلی سے نفی ہے, اور لا مقصود الا اللہ یہ شرک خفی یعنی ریا سے نفی ہے. شرک میں معبودیت میں شرکت کرتا ہے, شریک کرتا ہے. شرک جلی میں معبودیت میں شریک کرتا ہے, اور شرک خفی میں مقصودیت میں شریک کرتا ہے. کفر نہیں ہے یہ مقصود میں کہ دنیا بھی اس میں ملا دیا کچھ, اور وہاں تو اس طرح سے کچھ ہے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ کوئی ہے ہی نہیں سوائے بتوں کے, سمجھتا سوائے بت کے کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شرک جلی سے بھی شرک خفی سے اخلاص ہی سکھاتے ہیں. الاخلاص نجات کس میں؟ اخلاص میں. بہت یہی اخلاص کی بات ہے. ہر جگہ اخلاص کے بات علماء بھی لے آتے ہیں, صوفیہ بھی لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے نواز دے. یا نفس اخلصی تتخلصی, کتنا عمدہ جملہ مجھے. یا نفس اخلصی تتخلصی, اے نفس اخلاص اختیار کرو, نجات پا جاؤ گے. بزرگوں نے بھی کیسے کیسے الفاظ, اداری کی حدیث نہیں میرا خیال ہے. اخلصی یا نفس اخلصی تتخلصی, تتخلصی خلاص پا جاؤ, خلاصی وہ تتخلصی ہے, خلاصی پا جاؤ گے. خلوص اختیار کرو گے. اللہ ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے معلوم ہر کی بے اخلاص قدم میزنت, بہت اندر شعر ہے, اقلام موسیقی کا ہے مل صاحب. ہر کی بے اخلاص قدم میزنت اسی وقتس جو دم میزنت, جو اخلاص سے قدم رکھتا ہے تو وقت کا وہ عیسیٰ ہے جو سانس لے رہا ہے, اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب اخیر دم تک اخلاص پر قائم رہنا ہے. یہ اخیر دم ہی میں اخلاص اختیار کرنا بڑی دولت ہے.
ایک لمحہ بھی اخلاص سے گزرے گا بھاری ہو جائے گا سب پر. لکھا ہے کہ ایک مجلس ذکر کی ہزاروں غفلت کا ذکر پر بھاری ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، اس میں غیروں کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر غالب ہوگا. بہرحال سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا بیان کریں، اسی کتاب انہیں کی برکت سے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ کتاب، آپ کو تو معلوم ہی ہے، بہت عمدہ کتاب بھیجا ہے. اس پہ بہت کام بھی کیا ہم لوگوں نے مکہ معظمہ میں. بہت اچھی ہے، جہاں سے اٹھائیے اچھی ہے. نکال رہا تھا میں نہیں ملا. حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں ایک گھاٹ پر تھیں، نہیں ملا جلدی سے، کچھ دیر میں تو رہتا نہیں. گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے جمع تھیں شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں. دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ لڑکیاں ہیں معصوم، یہ کیا اپنی بکریوں کو پانی کہاں ہی گھاٹ پر پلائیں گی. پلایا نہیں، مشہور واقعہ قرآن میں بیان کیا. اور آ کر کے پانی پلا لیا تو دھوپ تھی، وہاں پیاس تھی، تو آ کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے. قرآن میں سائے کا لفظ ہے. یہاں سے ایک تصور کا مسئلہ نکالا ہے، یہ نہیں کہ دھوپ میں بیٹھ گئے. معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر زیادہ اپنی بزرگی نہیں جتانا چاہیے، سائے میں بیٹھے جا کے. ایک مجاہدہ تو کیا ہی تھا، ان کے پانی پلایا تھا. اب یہ کہ ہم دھوپ میں بیٹھیں گے. حضرت سید صاحب گئے ہیں دلی تصوف حاصل کرنے کے لیے، شاہ عبدالعزیز شاہ عبد القادر کے ہاں، تو کہیں بیٹھا دیا ان کو ذکر کرنے کے لیے. سید صاحب کی بات کر رہا ہوں، رائے بریلی. تو وہاں دھوپ آ جاتی تھی. تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا شاہ عبد القادر صاحب سے کہ دھوپ میں کیوں بیٹھا دیا؟ یہ کیا ڈانٹا ان کو، سائے میں بیٹھا دیا، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا دیا؟ یہاں سے مسئلہ ہی نکلا. کیوں دیکھا کہ سائے میں، اب یاد نہیں آ رہا تو لکھا اس سے تصور مسئلہ کہ اپنے کو مشقت میں ڈالنا کوئی مطلوب نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کام کیا تھا ہم دھوپ میں بیٹھیں گے. دھوپ میں کیوں بیٹھو، سائے میں بیٹھو. موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ سائے میں بیٹھے. اور بھوک لگی تھی. ان لڑکیوں سے نہیں کہا کہ ہم کو اجرت دو یا اپنے باپ کہہ لے چلو، اللہ کی طرف متوجہ. اے اللہ بھوک لگی ہے. حضرت علی نے کہا بھوک لگی کیا ہوتا ہے، ہم کو روٹی دیجیے. یہ معلوم ہوا کہ اللہ سے مانگنا کوئی نہیں. ان لڑکیوں سے نہیں پوچھا کہ ہم کو اجرت دیجیے، اے اپنے باپ سے دلائیے. کچھ پتا بھی نہیں رہا ہوگا. بہت عمدہ اس میں لکھا ہے، بہت عمدہ لکھا ہے. تصور کا مسئلہ. اول تو بکریوں کے پریشان تھی لڑکیاں، اعانت کرنا بھی ایک نبی کا شان ہے کہ بچیاں پریشان ہیں. پھر اس کے بعد عزت بھی نہیں مانگا. دوسری بات کہ دھوپ میں نہیں بیٹھے، سائے میں بیٹھے، سب تصور کے مسائل سے ثابت ہو گئے. اس کی تفسیر کا بہت دیر نہیں. معلوم ہوا کہ تصور جو ہے اپنے کو زحمت میں ڈالنا نہیں ہے، قاعدے سے سب کام کرو. پیاس لگے تو پانی پیو، ٹھنڈا پانی. لکھا اسی میں غالباً ایک آدمی نے پانی رکھا، سائے میں رکھا تھا، وہاں دھوپ ہو گئی تو کہا ہم نہیں ڈالیں گے سائے سے. ہم نے سائے میں رکھا، دھوپ آ گئی تو ہم اس کو بدلیں گے نہیں. مانو اس سے کیا نکلا، کوئی ناقص صوفی تھا. ابھی سائے میں رکھ دو، اب دھوپ آ گئی سائے میں رکھ دو اب الگ سے، تاکہ پانی گرم نہ ہو جائے. لیکن سب بیوقوفی بات بھی کہتی ہے. مزدور لوگ پہنچ جاتے تھے اسی تصور کو گڑبڑ کرتے تھے، لائنیں گڑبڑا لیتے. لائن گڑبڑ ہوتی ہے، خبر کرنے لگتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے لائن. جب گڑبڑی آئے گی لائن میں تو انتشار ہوگا. کیا ہوگا بھائی، لائن بدل رہی ہے. جب بدلے گا گڑبڑی آئے گی. جو صوفیہ نے کہا، بزرگوں نے جو کہا اسی پہ چلو. سیدھے شریعت اصل ہے. چاہے وہ صوفی جنید ہو، چاہے بغدادی ہو، چاہے جو قاری، کوئی بھی شریعت سے ہٹ نہیں سکتا. ایک لمحہ کے لیے شریعت سے ہٹ نہیں سکتا. سب ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم. کتنی عمدہ بات ہے. ہر نبی کو حکم ہے، ہر وقت حکم کے صراط مستقیم کی دعا کرتے رہو. نبوت کے باوجود غافل نہ ہو.
نبی بھی کہتا ہے انا عبد کا، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، آپ کے بانی کا بیٹا ہوں میں. یہ حضور کی تواضع ان کے ساتھ. وانا من المسلمين ومن آخر قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. یہاں نقطہ ہم نے بیان کیا تھا، جب اللہ کی طرف بلائے بہت عمدہ کام ہے، لیکن پھر عمل بھی کرو، عمل صالحا، عمل بھی کرو. وقال اور کہا انہوں نے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو میں نے مسلمین یا مرسلین کہا تھا کہ میں مرسلین میں سے نہیں ہوں، میں مسلمین ہی میں سے ہوں، تمہارے جیسا میں ہوں. تواضع دائی کے لیے ضروری ہے کہ تواضع بھی اختیار کرے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، اور کیا ہے وہ عمل صالحا، عمل صالح اس کو بھی کرنا ہے، نہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں تو ہم کو عمل معاف ہو گیا، نہیں. تمہاری ذمہ داری اور زیادہ ہے کہ تم اور عمل کرو، اپنے معاملات سے، اپنے آداب سے، اپنے رہائش سے، اپنے تمدن سے، اپنے اس کو تدین کو، تقوی کو برقرار رکھو. وقال انی من المسلمین، تواضع رکھا، مسلمانوں میں سے میں ہوں. یہ نہیں کہ میں مرسلین میں سے، مبلغین میں سے، میں داعی میں سے ہوں. اس سے گریز نہیں کرتے لوگ. میں ہوں، میں کیا ہوں؟ تم جب نبی نہیں کہتا میں ہوں، تم کون کہنے والے ہو میں ہوں؟ ہر وقت صدیق جا رہے تھے، پہلے خلافت ملی، کہا دیکھو میں تمہیں لوگوں کا آدمی ہوں. کیا عمدہ مجھے دیکھیے سب کون پڑھتا ہے ان چیزوں کو. ہر وقت صدیق افضل بادل انبیاء وہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں لوگ میں کہوں، مسلمین سے استدلال کرنا ہوں کہ میں تمہیں لوگ میں سے ہوں. تم نے بتا دیا تو میں اب چل رہا ہوں. میرے کوئی استطاعت یا کوئی لیاقت نہیں ہے، تم نے ہم کو بنا دیا تو ہم خلیفہ ہو گئے، ورنہ جیسے تم تھے ہم. دیکھیے سب لکھا ہوا ہے، اقوال سلف سے بڑا فائدہ ہوا مجھ کو لکھنے میں. وقال اننی من المسلمین. بہرحال اللہ تعالیٰ کے نیستی اور فرائیت، دعوے کا ترک دعویٰ سب سے مضر چیز اس طریق میں دعویٰ کا دعاوی کاذبہ ہیں، جھوٹے دعوے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے ہم کو بھی، ہمارے تمام بچوں کو، متعلقین کو دین کو سمجھنے بلکہ طریق کو سمجھنے کی توفیق فرمائے اور اس پر چلائے. اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا. یا اللہ سیدھے راستے پر اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا وسددنا. اللہ ہم کو ہدایت پر رکھیے، درستگی پر رکھیے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیے، اور منعم علیہم کا ساتھ نصیب فرمائے، مغلوب علیہم سے برات عطا فرمائیے. یا اللہ ہر کسی کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے، ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دیجیے، ہدایت کے دروازوں کو کھول دیجیے، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیے، سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، بری بیماریوں سے محفوظ رکھیے، اور تمام پریشانیاں جو آ رہی ہیں بظاہر آنے کو امید ہے، اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.